خان تیرے جانثار بے شمار شرم کرو حیا کرو ایاک نعبد و ایاک نستعین. میرا نام مہوش جنجوعہ ہے. میں صوبائی جنرل سیکرٹری وومن ونگ بلوچستان. ایسا ہے کہ احتجاجی دھرنا ویسے تو آج ہے پرامن ریلی کا احتجاج کیا گیا ہے ہمارے محبوب چیئرمین عمران خان کی رہائی کے لیے. بشرا بی بی کے ساتھ جو ہاؤس اریسٹ کیا گیا انہیں سلو پوائزننگ کی جا رہی ہے، ان کے ساتھ زیادتی کی جا رہی ہے، اس کے لیے شاہ محمود قریشی دیگر مرد اور خواتین جتنے بھی ہمارے پریزنرز جو ان کی کسٹڈی میں ہیں، جو بالکل انلیگل کسٹڈی میں ہیں، ان کے ساتھ جو بھی ناروا سلوک رکھا جا رہا ہے اس کے خلاف یہ احتجاجی ریلی منعقد کی گئی ہے. اور یہ صرف بلوچستان، یہ صرف کوئٹہ میں نہیں ہے، پورے ڈسٹرکٹس اور ڈویژن سب میں انعقاد کیا گیا. عمران خان انشاءاللہ کہیں نہیں جا رہے. اللہ تعالیٰ ان کو سدا سلامت رکھے. ہم تو اپنے محبوب چیئرمین کے لیے ہمیشہ دعا گو ہیں اور رہیں گے، کیونکہ وہ حق پہ کھڑے ہیں، آپ کے لیے کھڑے ہیں، ہمارے لیے کھڑے ہیں. کچھ لوگ جو نہیں بول سکتے ان کے لیے بھی کھڑے ہیں، جو ان کے فیور میں نہیں ہیں ان کے لیے بھی کھڑے ہیں، کیونکہ ہم سارے پاکستان کی چھت کے نیچے کھڑے ہیں. ہماری چھتری پاکستان ہے. پاکستان ہے تو ہم ہیں، پاکستان نہیں ہے تو ہم کچھ بھی نہیں ہیں. عمران خان تیرے جانثار بے شمار عمران خان زندہ باد عمران خان زندہ باد. آج افسوس کے ساتھ یہ کہنا پڑ رہا ہے کہ فارم 47 کی پیداواریں اوپن گھوم رہی ہیں اور فارم 45 جو جیتے ہوئے کینڈیڈیٹس ہیں ان پر بدماشیاں کر رہی ہیں. ہمارے اسلام میں عورت کو اللہ تعالیٰ نے بہت عزت اور بہت وقار کا درجہ دیا ہے. انہوں نے خواتین کو بھی نہیں چھوڑا. ہمارے چیئرمین، محبوب چیئرمین عمران خان کی بیگم کو ہاؤس اریسٹ کر کے ان کو سلو پوائزننگ کی جا رہی ہے. کس بیسس پہ؟ اپنی مرضی کے ڈاکٹر سے ان کا علاج کروایا جا رہا ہے. کس بیسس پہ؟ کیا وہ وزیر اعظم، ایکس وزیر اعظم رہتے ہوئے، ایکس خاتون اول رہتے ہوئے ان کا اتنا رائٹ نہیں ہے پاکستان کے قانون کے مطابق کہ وہ اپنی مرضی کے ڈاکٹر سے علاج کروا سکیں؟ اپنی مرضی کی رپورٹس ان کے سامنے پیش کی گئی ہیں. یہ جھوٹ ہے، یہ سراسر غلط ہے جس کی ہم مذمت کرتے ہیں. ہم آج بشرا بی بی کے لیے اور اپنے محبوب چیئرمین عمران خان کے لیے، شاہ محمود قریشی اور ان تمام مرد اور خواتین کو جن کو بیجا حبس بیجا میں قید رکھا گیا ہے، ان پہ ظلم کیا گیا ہے، ہم اس کی بھرپور مذمت کرنے کے لیے آج نکلے ہیں. ہم خوف کی بت توڑ چکے ہیں. پاکستانی عوام کے سمیت اپنا ووٹ بینک یوز کرتے ہوئے پاکستانی عوام نے اس بات کو ثابت کیا ہے کہ ہم ان کی غلامی کو نامنظور کرتے ہوئے اپنا مینڈیٹ پیش کر چکے ہیں. آپ سب سے گزارش ہے کہ ہمارے ساتھ شانہ بہ شانہ کھڑا رہیں. آپ سب کا ملک ہے، ہم سب کا ملک ہے، کسی ایک فرد واحد، کسی ایک خاندان کا ملک نہیں ہے یہ. اگر مریم نواز پولیس کا یونیفارم غیر آئینی طور پر پہن کر تمام رول توڑ کر بھی کھڑی ہو سکتی ہے تو ہم تو قانون کے دائرے میں رہ کر اپنا حق مانگ رہے ہیں، جو ہمارے لوگوں کا حق ہے، جو ہمارے اپنے پارٹی کا حق ہے. آپ سب سے گزارش ہے کہ ہمارا ساتھ دیں. اللہ تعالیٰ آپ سب کا ہمارے ساتھ حامی و ناصر ہو. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ایاک نعبد و ایاک نستعین. جیسے کہ آپ سب بھائیوں کو پتہ ہے کہ ہم آپ ایک 1 پوائنٹ ایجنڈے پہ نکلا ہے، ریلیز فار عمران خان. ہم اپنے میڈیا کے دوستوں کا شکریہ ادا کرتے ہیں کہ اتنے سخت موسم کے باوجود آپ ہمارے کوریج کے لیے یہاں آئے. اٹ مینس آپ بھی خان کی رہائی چاہتے ہیں. تو جیسا کہ آپ سب کو پتہ ہے کہ ہمارے لیڈر عمران خان جو وسطیت گورنمنٹ، جنہوں نے عمران خان کو پچھلے تو اپنے یہ سمجھے کہ پچھلے اپنے وہ نگران سیٹ اپ کے ہی دور سے عمران خان کو جو قید و بند کی صحبتوں کے لیے انہوں نے تیار کیا تھا، اور اس تیاری کے اگینسٹ بلا وجہ انہوں نے جو خان کو قید و بند میں ڈالا. آج پورے پاکستان کے لیول پہ پاکستان تحریک انصاف کا جو احتجاجی کال ہے ریلیز فار عمران خان، اس کے لیے ہم سب نکلے. ہم چاہتے ہیں کہ عمران کو رہا کرے. پاکستان کے وارث، جو ملت پاسباں کا وارث عمران خان، جو پوری دنیا جانتے ہیں کہ عمران خان کا مقصد پاکستان کو ترقی کی طرف بڑھانا ہے اور ترقی کی طرف لے جانا ہے. مگر بدقسمتی سے عمران خان کو ووٹ دیا ہے، اس کے باوجود بھی یہ عمران خان کے ان ممبرز کے بھی پروٹیکشن آرڈر نہیں کرتے جو نیشنل اسمبلی کے ممبر بن چکے. آج پورے پاکستان اس بات کی گواہی دیتے ہیں کہ جن 3 کروڑ عوام نے عمران خان کو ووٹ دیا، ان کی ووٹ کی کوئی عزت نہیں ہے. اس کا مطلب ہے یہ جو 3 پارٹیاں جنہوں نے اپنی اقتدار بنائی ہے، یہ ان کو پاکستان کی کوئی فکر نہیں ہے. ہم نے دیکھا کہ انہوں نے اپنے جو ان کا نعرہ تھا الیکشن کے سلوگن میں، انہوں نے کہا کہ ہم جو ہے آپ کو 300 یونٹ بجلی فری دیں گے. مگر بدقسمتی سے جیسے ان کی حکومت آ جاتے ہیں، پیٹرول بھی مہنگا ہو جاتا ہے،
पाकिस्तानी अवाम के इज्जत नफ्स के साथ खेलना चाहते हैं और इनके इज्जत नफ्स को बार बार मजरूह करते हैं। हमारे पाकिस्तानी अवाम से गुजारिश है कि आप भी अपने हकूक़ के लिए निकले, रोडों पे निकले। जब तक हम रोडों पे नहीं निकलेंगे ये बेशरम बेहया हुकूमत हमें हमारे हकूक़ नहीं देंगे। तो आज हमारा ये 1 पॉइंट एजेंडा है, रिलीज फॉर इमरान खान। हम अपने मीडिया की दोबारा शुक्रिया अदा करते हैं कि इन्होंने इतने सख्त मौसम में हमारी कवरेज के लिए पहुंचे। थैंक यू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। मेरे भाइयों, आज जिस मकसद के लिए हम लोग निकले हैं, एक दफ़ा फिर, इससे पहले भी हम कई दफ़ा निकल चुके हैं। वो मकसद जो 28 साल पहले खान साहब ने एक पार्टी की बुनियाद रखी, जो इंसाफ की, जिसका बुनियाद जो है वो 3 चीज़ों पर था, 3 असूलों पर: इंसानियत, इंसाफ, खुददारी। खान साहब इस मुल्क में हर शहरी के जो बुनियादी हकूक़ है उनका तहफ़्फ़ुज़ चाहते हैं। खान साहब हर इंसान को उनकी राय का हक देना चाहते हैं। खान साहब हर शहरी को उनके साथ इंसाफ करना चाहते हैं। आप लोग देख रहे हैं ये 2 साल इंसानियत, खुददारी और इंसाफ का जो जनाजा उठाया जा रहा है, मेरे ख्याल में इसकी मिसाल किसी भी मुल्क में नहीं मिलती। अपने ही लोग, अपने ही जो मुहाफिज है, वो अपने बेगुनाह और गरीब आवाम पे जुल्म कर रही है। वो चाहती है कि आवाम उसके मुताबिक जो है वो जिए, उसके मुताबिक फैसले करे, आवाम को गुलाम बनाना चाहती है। लेकिन 28 साल पहले खान साहब ने जो हकीकी आज़ादी और गुलामी से आज़ाद निजात दिलाने के लिए एक जो बुनियाद रखी थी, उसका शऊर बच्चे, बूढ़े, जवान, ख़वातीन सब में आ चुकी है अल्हम्दुलिल्लाह। और आज जो ये हम मुजाहरा कर रहे हैं, इसका मकसद आप लोगों को पता होगा कि खान साहब भी कैद में हैं। बुशरा बीबी जो खातून अव्वल थी, हमारे एक्स प्राइम मिनिस्टर खान साहब की बीवी, उनको स्लो पॉइजनिंग जहर दिया गया, जिससे इसकी वजह से उनकी हालत बहुत बिगड़ती जा रही है और उनको पहले ट्रीटमेंट नहीं दिया जा रहा। अभी अपने जो है 3 डॉक्टर का एक पैनल बना के उनका इलाज करवाया जा रहा है और फेक रिपोर्ट पेश की जा रही है और उनसे किसी पार्टी मेंबर को मुलाकात भी नहीं दी जा रही। तो इसके खिलाफ और एक इंसानियत के नाते आज हम लोग निकले हैं। तो मेरे पूरे आवाम के साथ से ये दरख्वास्त है कि बीइंग अ मुस्लिम हम सबको निकलना चाहिए। और इस्लाम ने जितना ख़वातीन को हक दिया है, ख़वातीन के जितने राइट्स हैं हमारे कुरान शरीफ में, वो भी आप लोगों को मालूम है। और इस ख़वातीन के हकूक़ पे कितनी हदीसें आ चुकी है। तो अगर और नहीं, एज अ मुस्लिम जो है हम सबको उसके साथ खड़ा होना चाहिए। हमें इस वक्त खान साहब जो बेगुनाह कैद है और उनके जो सपोर्टर्स जो हमारी ख़वातीन बेगुनाह कैद है, बुशरा बीबी जो बेगुनाह कैद है, उन सब के लिए आवाज़ उठानी चाहिए। पाकिस्तान जिंदाबाद, इमरान खान जिंदाबाद, कौन बचाएगा पाकिस्तान? इमरान खान। जी नियाज खान, मुलाखिल इंसाफ स्टूडेंट फेडरेशन बलूचिस्तान के सूबाई जनरल सेक्रेटरी। आज का एहतजाज इस सिलसिले की गड़ी है कि पूरे पाकिस्तान में एहतजाजी मुजाहरे जारी है और जो पुरजोश जारी है और ये अपील कर रही है हुकूमत से कि खान साहब को रिहा किया जाए। खान साहब को बेगुनाह कैद में रखा गया, खान साहब के ऊपर बेगुनाह केसेस बनाए गए हैं। तो बलूचिस्तान की आवाम भी पूरे पाकिस्तान की तरह ये डिमांड कर रही है कि खान साहब की नाजायज़ कैद से रिहाई दी जाए, ताकि चूँकि आवाम चाहती है कि खान साहब को बाहर निकाला जाए।